خدا کی آنکھ اس کے لوگوں پہ ہے اور خدا اپنے لوگوں کو دیکھ رہا ہے۔ یسوع مسیح کے نام سے السلام علیکم پیارے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ گئے وقت ہم استر کی کتاب باب 5 اور اس کی آیت 4 سے غور کرنا شروع کرے تھے، اور ہم باب 5 کو ختم کرے تھے۔ اس کے بعد ہم باب 6 اٹھائے تھے اور اس کے پہلے 6 آیتوں پہ غور کرے تھے۔ کلام کے آخری باتیں جو ہم دیکھے تھے وہ یہ تھے کہ ایک رات بادشاہ کو نیند نہیں آتی ہے، تو بادشاہ اپنے ملازموں کے ذریعے سے تاریخ کے کتابوں کو منگاتا ہے، اور اس کے ملازم وہ تاریخ کے کتابوں کو لاتے ہیں اور بادشاہ کے سامنے پڑھتے ہیں، اور اس میں یہ بات بتائی جاتی ہے کہ مردکی بادشاہ کے جان کو بچاتے ہیں۔ تو لوگ جو بادشاہ کو قتل کرنے کا ارادہ کرے تھے، وہ ارادے کو مردکی جو ہے استر کو بتاتے ہیں، اور استر بادشاہ کو بتاتی ہے۔ تو بادشاہ جب یہ سنتا ہے کہ مردکی بادشاہ کے جان کو بچائیں، تو بادشاہ اپنے ملازموں سے ایک سوال کرتا ہے۔ سوال اس کا یہ رہتا ہے کہ مردکی کی کیا عزت و حرمت کی گئی ہے؟ تو اس کے ملازم بولتے ہیں کہ اس کے لیے کچھ بھی نہیں کیا گیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے کہ بادشاہ اپنے ملازموں سے سوال کرتا ہے کہ بارگاہ میں کون حاضر ہے؟ تو بادشاہ کے ملازم بولتے ہیں کہ حامان ہے۔ تو بادشاہ حامان کو اندر بلاتا ہے اور حامان سے سوال کرتا ہے، اور اس کا سوال بہت ہی زبردست سوال حامان کے لیے رہتا ہے۔ سوال یہ ہے، جس کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس شخص سے کیا کیا جائے؟ تو بادشاہ جب حامان سے یہ سوال کرتا ہے تو حامان اپنے دل میں سوچتا ہے، میرے سے زیادہ بادشاہ کس کی تعظیم کرنا چاہتا ہوں گا؟ تو پیارے بھائی اور بہن، ہم گئے وقت یہاں تک دیکھے تھے۔ اب ہم کلام کے نئے حصے پہ آئیں گے اور دیکھیں گے کہ حامان کا کیا جواب رہتا ہے۔ ہم پڑھیں گے آیت 7 سے 9 تک۔ یہاں لکھا ہوا ہے، سو حامان نے بادشاہ سے کہا کہ اس شخص کے لیے جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہو، شاہانہ لباس جسے بادشاہ پہنتا ہے، اور وہ گھوڑا جو بادشاہ کی سواری کا ہے، اور شاہی تاج جو اس کے سر پر رکھا جاتا ہے، لایا جائے، اور وہ لباس اور وہ گھوڑا بادشاہ کے سب سے عالی نسب عمرا میں سے ایک کے ہاتھ میں سپرد ہو، تاکہ اس لباس سے اس شخص کو ملبس کرے جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہے، اور اس سے اس گھوڑے پر سوار کر کے شہر کے شرائع عام میں پھرائیں، اور اس کے آگے آگے منادی کریں کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنی چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ تو پیارے بھائی اور بہن، جب خدا کام کرنے نکلتا ہے تو ایسا کام کرتا ہے۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ خدا جو ہے کس طریقے سے کام کرے گا، اور خدا جب کام کرتا ہے تو اس وقت جو ہے انسان کے آنکھاں کھل جاتے ہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ خدا کے پاس اتنی طاقت ہے کہ انہیں سب کچھ کر سکتا ہے۔ اور یہاں ہم دیکھیں گے کہ پیترا کیسا پلٹتا ہے۔ حامان کا جو ہے یہاں تختہ پلٹتا ہے۔ حامان دربار میں آیا مردکی کے بارے میں ذکر کر کے مردکی کو سولی پہ چڑھانے کے لیے، یہ اس کا ارادہ تھا، مگر صرف چند منٹوں میں خدا جو ہے تصویر کو پوری طرح سے بدل دیا۔ تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں جو ہے حامان کی طبیعت صحیح طرح سے ظاہر ہو رہی ہے۔ میں یقین کرتا ہوں کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ حامان کے دل کے اندر کیا ہے۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ حامان کا دل و دماغ بادشاہ کے تخت پہ تھا۔ حامان کی آنکھ بادشاہ کے تخت پہ تھی۔
حامان کے دل و دماغ میں یہ بات تھی کہ جب وقت اس کا ساتھ دے گا تو انہیں بادشاہ کو ہٹا کے خود حکومت کے تخت پہ بیٹھ جائے گا۔ حامان کا جو ہے دلی سے یہ ارادہ تھا۔ تو فارس کے حکومت کی یہ کہانی ہے، اور یہ پکی بات تھی کہ بات حامان کے دل میں تھی کہ اخسوریس کو ہٹا کے انہیں خود بادشاہ بن جانا۔ حامان یہ سوچنے لگا کہ مجھ سے زیادہ بادشاہ کس کی تعظیم کرنی چاہتا ہے۔ حالانکہ یہ سوچنے کو لگا کہ انہیں بادشاہ کے کپڑے پہنے گا، بادشاہ کا تاج اپنے سر پہ پہنے گا۔ حامان جو یہ سوچنے لگا کہ انہیں بادشاہ کے گھوڑے پہ سوار ہو کے گلی گلی پھریں گا۔ تو میرے بھائی اور بہن، یا حامان کیا کرنا چاہ رہا ہے؟ حامان لوگوں کو تیار کر رہا ہے وہ دن کے لیے جس دن انہیں واقعی میں بادشاہ کا لباس پہنے گا اور بادشاہ کے گھوڑے پہ سوار ہوں گا۔ آیت 10 پڑھیں گے۔ تب بادشاہ نے حامان سے کہا، جلدی کر اور اپنے کہے کے مطابق وہ لباس اور گھوڑے لے، اور مردکی یہودی سے جو بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا ہے ایسا ہی کر۔ جو کچھ تو نے کہا ہے اس میں کچھ بھی کمی نہ ہونے پائے۔ تو میرے بھائی، آپ سوچ سکتے کہ بادشاہ جب یہ بات حامان کو بولا، حامان کی کیا حالت ہوئی ہوگی۔ اس وقت سب سے زیادہ ناخوش یہ دنیا میں تھا ہوں بولے تو حامان کے سوائے اور کوئی دوسرا نہیں۔ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ بادشاہ کی یہ بات اس کو ناخوش کری ہوگی۔ جس طریقے سے مردکی سے حامان چڑھتا تھا، وہ مردکی کا نام لے کے بادشاہ حامان سے بولتا ہے کہ اس کو بادشاہ کا لباس پہناؤ، ان کو بادشاہ کا تاج پہناؤ، ان کو گھوڑے پہ جس پہ بادشاہ سوار ہوتا ہے سوار کراؤ۔ میرے بھائی اور بہن، جب حامان مردکی کو اور یہودیوں کو برباد کرنے کا حکم نکالا تو انہیں یہودیوں سے نہیں لڑ رہا تھا بلکہ انہیں خدا سے لڑ رہا تھا، کیونکہ مردکی جو ہے خدا کے انسان تھے، خدا پرست انسان تھے، اور یہودیاں جو ہے خدا کے لوگ تھے۔ تو حامان جو ہے خدا کے لوگوں کے ساتھ لڑنے کا مطلب یہ تھا کہ حامان جو ہے خدا سے لڑ رہا ہے۔ خدا سے لڑنے والا چکنا چور ہو جاتا ہے، یاد رکھو۔ جس مردکی کو حامان قتل کرنے کا سوچ رہا تھا، وہ مردکی کو خدا اوپر اٹھایا۔ ہم کو معلوم ہونا چاہیے کہ خدا جس کو چاہے اس کو اٹھا سکتا اور جس کو چاہے نیچے گرا سکتا ہے۔ حامان جو ہے مردکی کے بربادی کے لیے کام کر رہا تھا، لیکن خدا جو وہ بربادی کے خیال کو لے کے مردکی اور یہودیوں کے اچھے کے لیے کام کرا۔ اب ہم آگے دیکھیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ آیت 11 پڑھیں گے۔ سو حامان نے وہ لباس اور گھوڑا لیا اور مردکی کو ملبس کر کے گھوڑے پر سوار شہر کے شرائع عام میں پھرایا، اور اس کے آگے آگے منادی کرتا گیا کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنی چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے۔ تو پیارے بھائی بہن، یہ قصہ الٹا ہو گیا۔ مردکی کو سولی پہ چڑھانے کے بجائے حامان جو ہے مردکی کو بادشاہ کے لباس میں اور بادشاہ کے گھوڑے پہ گلی گلی کوچا کوچا یعنی کہ ایک ایک جگہ پہ جو ہے پھرانا شروع کرا، یہ بولتے ہوئے کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنی چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ تو حامان جس طرح سے نیچے گرایا گیا اس کا بیان ہم نہیں کر سکتے، بالکل نہیں کر سکتے۔ آپ سوچ سکتے کہ خدا کیسا حامان کو جو ہے نیچے گرا دیا۔ آپ سوچ سکتے کہ حامان اپنے آپ میں کیسا محسوس کرا ہوگا۔ وہ آدمی کو بادشاہ کے گھوڑے پہ سوار کر کے گلی گلی گھمانے کے لیے، جو آدمی ایک وقت پہ اس کے آگے جھکنا نہیں چاہتا تھا۔ آیت 12 سے 14 پڑھیں گے، جو کہ یہ باب کی آخری آیتیں ہیں۔ اور مردکی تو پھر بادشاہ کے پھاٹک پر لوٹ آیا، پر حامان آرزودہ اور سر
ڈھکے ہوئے جلدی جلدی اپنے گھر گیا، اور حامان نے اپنی بیوی زرش اور اپنے سب دوستوں کو ایک ایک بات جو اس پر گزری تھی بتائی۔ تب اس کے دانش مندوں اور اس کی بیوی زرش نے اس سے کہا، اگر مردکی جس کے آگے تو پست ہونے لگا ہے یہودی نسل میں سے ہے، تو اس پر غالب نہ ہوگا، بلکہ اس کے آگے ضرور پست ہوتا جائے گا۔ پس اس سے ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے خواجہ سرا آ گئے اور حامان کو اس جشن میں لے جانے کی جلدی کی جسے استر نے تیار کیا تھا۔ تو مردکی کو گلی گلی گھمانے کے بعد مردکی بادشاہ کے پھاٹک کے پاس آ گئے، لیکن حامان آرزودہ رونے کی لمبی شکل بنا لے کے اپنے گھر میں چلے گیا۔ حامان کے اوپر شرم نازل ہو رہا تھا۔ خدا جو ہے حامان کو پوری طرح سے شرمندہ کر دیا۔ حامان کسی کو اپنا منہ دکھانے کے قابل نہیں تھا۔ اپنے گھر پہنچنے کے بعد حامان جو ہے اپنے بیوی سے اور اپنے دوستوں سے سارے باتیں بیان کرا جو اس کے ساتھ ہوئے۔ زرش جو اس کی بیوی تھی حامان کو یہ صلاح دی تھی کہ حامان 75 فٹ کی سولی بنانا اور بادشاہ سے اجازت لے کے مردکی کو وہ سولی پہ چڑھا دینا۔ اور اب انہیں حامان کو بولتی ہے، اگر مردکی جس کے آگے تو پست ہونے لگا ہے یہودی نسل میں سے ہے، تو اس پر غالب نہ ہوگا، بلکہ اس کے آگے ضرور پست ہوتا جائے گا۔ میرے بھائی اور بہن، یہ ایک تسلی کی بات نہیں ہے اگر بیوی اور دوستاں یہ بولتے ہیں کہ کل تمہارا آخری دن ہوگا۔ چیزاں جو ہیں زوروں کے ساتھ اور تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہی۔ جس وقت حامان اپنے گھر گیا اور اپنی بیوی اور دوستوں کو یہ بتایا، تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اس کے گھر میں کھٹکا ہوا۔ بادشاہ کے جو ملازم تھے حامان سے بولتے ہیں کہ جلدی کرو، وہ جشن تیار ہے جس جشن کا انہیں انتظار کر رہا تھا۔ حامان کی نظر یہ جشن پہ تھی، اور یہ جشن کے بارے میں حامان اپنی بیوی اور دوستوں کو بتایا، اور یہ فخر کر رہا تھا کہ انہیں ایک آدمی ہے جس کو رانی استر دعوت دی ہے، یعنی جشن میں بلائی ہے۔ تو پیارے بھائی بہن، جس جشن کے انتظار میں حامان تھا وہ جشن میں انہیں دیری سے جانے والا ہے، لیکن واقعے اتنے جلدی ہو رہے تھے کہ حامان کے پاس وقت نکالنے کا موقع نہیں تھا۔ تو جو بھی ہو رہا تھا وہ حامان کے فائدے کے لیے نہیں ہو رہا تھا، بلکہ حامان کے نقصان کے لیے ہو رہا تھا۔ حالات پہ قابو پانے کا اس کے پاس نہ تو حکمت تھی نہ طاقت تھی۔ مگر کیوں حامان کے پاس حکمت اور طاقت نہیں تھی؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ اس لیے کہ خدا حامان کو قدم پہ ناکامیاب کر دے رہا تھا۔ تو پیارے بھائی بہن، یہاں ختم ہوا باب 6 اور اب ہم اٹھائیں گے باب 7۔ باب 7 کا مضمون ہے وہ آدمی جو دعوت میں آیا مگر سولی پہ چڑھایا گیا۔ تو ہم پڑھیں گے آیت 1 اور 2۔ سو بادشاہ اور حامان آئے کہ استر ملکہ کے ساتھ کھائیں پئیں، اور بادشاہ نے دوسرے دن ضیافت پر مایانوشی کے وقت استر سے پھر پوچھا، استر ملکہ، تیرا کیا سوال ہے وہ منظور ہوگا، اور تیری کیا درخواست ہے آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ تو میرے بھائی، حامان جو ہے استر کے دیے ہوئے دعوت میں تو گیا، مگر اندر سے عجیب سا محسوس کر رہا تھا، کیونکہ ہر بات جو انہیں کرنا چاہتا تھا وہ نہیں ہو رہا تھا، بلکہ اس کو شرمندگی کا بھی سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ انہیں اس بات سے اوپری طور سے خوش ہے کہ استر رانی اس کو دعوت دی ہے، مگر اندر سے اس بات سے پریشان تھا کہ مردکی کو بادشاہ اور لوگوں کی طرف سے اتنی بڑی عزت ملی۔ میرے بھائی اور بہن، میں سمجھتا ہوں کہ یہ دوسرے دن کے بعد استر اپنا ہمت اور حوصلہ بڑھا لی ہوں گی، وہ بات بادشاہ سے بولنے کے لیے جو بات اس کے دل میں ہے۔ پہلے یہ کام استر نہیں کر سک رہی تھی، لیکن اب انہیں تیار ہے۔ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے
تو بادشاہ پھر سے استر کے سامنے وہچ دہراتا ہے جو اس سے پہلے بولا تھا، یعنی بادشاہ استر سے پوچھتا ہے، استر ملکہ، تیرا کیا سوال ہے؟ وہ منظور ہوگا، اور تیری کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ تو یہ تیسری مرتبہ بادشاہ جو ہے رانی سے پوچھتا ہے کہ اس کے دل و دماغ میں کیا بات ہے۔ آیت 3 اور 4 پڑھیں گے۔ استر ملکہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو تو میرے سوال پر میری جان بخشی ہو اور میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے، کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جائے اور نیست و نابود ہونے کو بیچ دیے گئے ہیں۔ اگر ہم لوگ غلام اور لونڈیاں بننے کے لیے بیچ ڈالے جاتے تو میں چپ رہتی، اگرچہ اس دشمن کو بادشاہ کے نقصان کا معاوضہ دینے کا مقدور نہ ہوتا۔ تو جب استر بات کری تو ایک گھبرانے والی بات ظاہر کری تھی۔ دونوں یعنی کہ بادشاہ اخشویروس اور حامان نہیں جانتے تھے کہ استر یہودان ہے، یعنی کہ یہودی قوم سے ہے۔ استر کی عرضی یہ تھی کہ اس کی اور اس کے لوگوں کی جان بخشی ہوئے۔ جب مردکی جو ہے استر کو خوبصورتی کے نمائش میں شامل کرے، اور جب استر رانی بنی تو انہوں استر کو خاص طور سے تاکید کرے تھے کہ استر یہ بات نہیں بتانا کہ انہیں یہودی قوم سے ہے۔ مردکی صاف صاف استر کو تاکید کرے کہ انہیں جو ہے کسی کو بھی یہ نہیں بتانا کہ انہیں یہودی قوم سے ہے۔ تو اب تک استر جو ہے یہ بات ہر ایک سے چھپا کے رکھی تھی، حالانکہ بادشاہ اس کا شوہر تھا، مگر یہ بات نہیں جانتا تھا کہ استر یہودی قوم سے ہے، کیونکہ استر اس کو یہ بات نہیں بتائی تھی۔ میرے بھائی اور بہن، آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ حامان بادشاہ کے پاس سے اجازت لیا تھا مملکت کے سارے یہودیوں کو ختم کر دینے کے لیے۔ حامان کو اس بات کی خبر نہیں تھی کہ استر یہودی قوم سے ہے، اور یہاں استر بتاتی ہے کہ انہیں یہودی قوم سے ہے۔ اب تک استر بتانا نہیں چاہتی تھی کہ انہیں یہودی قوم سے ہے، لیکن اب استر اپنے یہودی لوگوں کے ساتھ اپنے آپ کو شامل کر لیتی ہے۔ استر جو ہے بادشاہ سے بولتی ہے، کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جائے اور نیست و نابود ہونے کو بیچ دیے گئے ہیں۔ اگر ہم لوگ غلام اور لونڈیاں بننے کے لیے بیچ ڈالے جاتے تو میں چپ رہتی، اگرچہ اس دشمن کو بادشاہ کے نقصان کا معاوضہ دینے کا مقدور نہ ہوتا۔ تو استر جو ہے چاہتی تھی کہ بادشاہ یہ بات جاننا کہ یہودیوں کے برباد ہو جانے کے حوالے کر دیا گیا ہے۔ تو بادشاہ جب یہ بات سنا تو حیران ہوگا، اور شاید یہ سوچنے کو لگا ہوگا کہ آخر وہ کون ہے جو رانی کو قتل کرنے کا سوچ رہا ہے، اور کون ہے وہ جو رانی کے لوگوں کو قتل کرنے کا سوچ رہا ہے۔ تو بادشاہ سوچا بھی نہیں ہوگا کہ استر ایسی بات بولیں گی کہ انہیں اور اس کے لوگ قتل کر دینے کے حوالے کیے گئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جب استر یہ سارے باتیں بادشاہ کو بولتی ہے تو بادشاہ کا کیا جواب تھا۔ آیت 5 میں لکھا ہوا ہے، تب اخشویروس بادشاہ نے استر ملکہ سے کہا، وہ کون ہے اور کہاں ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی؟ تو یہاں اگر ہم دیکھیں گے تو بادشاہ حیران ہے۔ اس کے خواب و خیال میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ اس کے مملکت میں ایسی کوئی بات ہو رہی ہے جہاں لوگوں کو ہلاک کیا جانے والا ہے۔ اس کو یہ بھی نہیں معلوم تھا کہ جو لوگ قتل کیے جا رہے ہیں وہ کون لوگ ہیں۔ صحیح طور سے اخشویروس کے بارے میں ہم دیکھیں گے تو اخشویروس کو جو ہے لوگوں کے جان کی خطر نہیں تھی۔ کوئی بھی مرو یا گڑو، اخشویروس کو اس سے کوئی واسطہ نہیں تھا۔ اگر ہم اخشویروس کے بارے میں دنیا کی اتہاس کے کتابوں میں دیکھیں گے تو دنیا کی اتہاس یہ بتاتی ہے کہ جب اخشویروس یورپ میں داخل ہوا گریس کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ انہیں لوگوں کو بری طرح سے کھپا دیا۔ یہ جنگ میں انہیں ہزاروں لوگوں کو کھپا دیا، اور اس کو اس معاملے میں
ذری بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ وہ دنوں میں انسان کے زندگی کی کوئی قدر نہیں تھی۔ ویسے آج بھی انسان کے جان کی کوئی قدر نہیں ہے، لیکن بادشاہ یہاں اس لیے حیران ہو رہا تھا کیونکہ جو لوگ ہلاک ہونے والے ہیں وہ استر کے لوگ ہیں۔ استر رانی بھی خطرے میں ہے۔ تو بادشاہ یہاں استر سے سوال کرتا ہے، وہ کون ہے اور کہاں ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی؟ پیارے بھائی بہن، میرا تو خیال یہ ہے کہ اب تک بھی حامان کو اس بات کا پتہ نہیں چل رہا تھا کہ استر کس کے طرف اشارہ کریے۔ اس کو بالکل سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر کیا ہو رہا ہے اور کیا ہونے والا ہے۔ تو اخشویروس کا سوال یہ تھا کہ وہ کون ہے اور کہاں ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی۔ تو جب بادشاہ یہ سوال کرا تو آیت 6 میں لکھا ہوا ہے، استر نے کہا، وہ مخالف اور وہ دشمن یہی خابث حامان ہے۔ تب حامان بادشاہ اور ملکہ کے حضور ہراسان ہوا۔ تو پیارے بھائی بہن، حامان کے پاس اس کے لیے کوئی جواب نہیں تھا۔ حامان کا منہ بادشاہ کے سامنے نہیں کھل سکا۔ جب حامان کو پتا چلا کہ رانی استر یہودی میں سے ہے، تو یہاں خدا کام کر رہا ہے۔ خدا کی آنکھ اس کے لوگوں پہ ہے اور خدا اپنے لوگوں کو دیکھ رہا ہے کہ کیسی کیسی تکلیف اٹھا رہے ہیں اور کن کن مصیبتوں میں ہیں۔ میرے دوست، کوئی بھی ہتھیار جو اسرائیل کے طرف اٹھایا ہے وہ ہتھیار ناکامیاب رہیں گی۔ خدا ان لوگوں کو برکت دے گا جو یہودیوں کو برکت دیتے ہیں، اور ان کو لعنت کرے گا جو یہودیوں کی لعنت کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائی بہن، خدا کی آنکھ وہ لوگوں پہ ہے جو یسوع مسیح پہ ایمان رکھتے ہیں۔ یسوع مسیح پہ ایمان رکھنے والے خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں، اور خدا ایک باپ ہونے کے ناطے اپنے بیٹے اور بیٹیوں کا خیال ضرور رکھے گا۔ تو یہاں میں کلام کو ختم کرنا چاہوں گا، اور آتے اس وقت ہم آیت 7 سے غور کرنا شروع کریں گے۔